بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سوتے وقت اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں تو سمجھ جائے کہ آپ کا دماغ کمزور ہے۔ رات کو زیادہ سوچنے سے نیند کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ نیند کم لیتے ہیں وہ چڑچڑے فن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سونے والے لوگوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں سے پانی آتا رہتا ہو تو سورج طلوع ہوتے وقت سورج کو دیکھ لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں سے پانی نکلنا بند ہو جائے گا۔ لیمو کے رس میں آدھا چائے چمچ نمک ملا کر دانتوں پر لگا دینے سے آپ کے دانت موتیوں کی طرح سفید اور چمکدار ہو جائے گی۔ ٹھنڈے پانی سے ادویات کا استعمال کرنے سے ادویات کا اثر کم ہوگا۔ ایک تحقیق کے مطابق چنگم چبانے سے دماغ میں آکسیجن کی روانی بڑھ جاتی ہے، اس لیے پڑھائی کے دوران چنگم چبانے سے فوکس پڑھائی پر جاتا ہے اور یاد کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھٹے اور خراب ہونٹ ٹھیک کرنے کے لیے بادام کے تیل میں ذرا سا مکھن ملا کر ایک ہفتے تک ہونٹوں پر لگائیں۔ ہونٹ نرم و ملائم اور گلابی ہو جائے گی۔ دل کے جملہ امراض سے محفوظ رہنے کے لیے سردی کے موسم میں گرم مشروبات اور نیم گرم پانی زیادہ استعمال کریں۔ کھانسی سے فوری سکون کا خاص ٹوٹکا، شہد میں لیمو کا رس ملا کر چاٹنے سے کھانسی کی شدت میں کمی ہوتی ہے۔ کھانا ہمیشہ سیدھے بیٹھ کر کھانا چاہیے، کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کر مت کھائیں، اس سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ ٹیک لگا کر کھانا خلاف سنت بھی ہے۔ ناظرین، بنے ہوئے چنے شوگر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ موسم سرما میں جلد کے امراض کے لیے مونگ پھلی کا تیل بہت مفید ہے۔ انگلیوں پر سیاہ نشانات ہے تو اس پر کیلے کے چھلکے رگڑنے سے نشان اور دبے ختم ہو جائے گے۔ اگر سونے میں مشکل ہوتی ہے تو 1 منٹ کے لیے تیزی سے پلکیں جھپکے۔ سردی کے اندر ہارٹ اٹیک اور فالج کی 2 بڑی وجوہات ہے۔ ایک یہ کہ لوگ اکثر سردی کے اندر پانی نہیں پیتے، جس سے بدن میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور خون جم جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سردی کی وجہ سے خون کی رگیں ٹھنڈے ہو کر تنگ ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، مچھلی کھانے سے بال لمبے ہو جاتے ہیں۔ لیٹ کر یا کھڑے ہو کر پانی پینے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں ہیٹر کا زیادہ استعمال نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جب بھی ہیٹر چلانا ہو تو کمرے میں 1 بالٹی پانی بھر کر رکھے۔ اگر ہیٹر یا فین کمرے میں زیادہ دیر چلتا ہے تو یہ کمرے میں آکسیجن کی کمی کا باعث بنتا ہے۔ سردی کے موسم میں جتنی بار بھی ہاتھ دھوئے اس کے بعد کریم یا لوشن لگائیں تاکہ پھٹنے سے محفوظ رہے۔ ناظرین، دماغی کام لیٹ کر نہ کریں اور توجہ سے کریں۔ دماغی کام کے بعد لمبی سانس لیں اور بادام زیادہ کھائیں۔ دماغی کام کرنے کے بعد سر کی مالش کرنا بھی ضروری ہے۔ جن لوگوں کو کبھی دن میں نیند نہ آتی ہو وہ لوگ بہت بے چین مزاج اور ذہین ہوتے ہیں۔ کپڑوں سے سالن کے دھبے دور کرنے کے لیے ان پر تھوڑا سا ابلا ہوا لیمو کا رس لگا دیں، اس سے داغ صاف ہو جائے گی۔ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ڈھیلے بدن کو چست کرنے کے لیے روزانہ انجیر کھایا کریں۔ گنا کھانے کو ہضم کرتا ہے، لیکن گنے کے رس کو زیادہ دیر تک رکھ کر نہیں پینا چاہیے۔ نوجوان لڑکیاں نوڈلز مت کھائیں، ورنہ ماہواری پر اثر پڑنا شروع ہو جائے گا اور چہرے پر بال آنا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، 1 چمچ ہلدی کو گرم دودھ کے اندر ڈال کر پینے سے سردی نہیں لگتی۔ اگر جسم میں کانٹا یا کوئی شیشہ وغیرہ چبھ جائے اور درد بھی شدید ہو تو گڑ اور پیاز ہم وزن لے کر کوٹ لے، اس جگہ پر باندھ دے، کانٹا خود بخود باہر نکل آئے گا۔ ناریل کا خالص تیل چہرے پر ملنے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں اور مچھر نہیں کاٹتا۔ اخروٹ کھانے سے مردوں کی جنسی قوت بہترین ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ناخنوں پر سفید نشانات ہیں اور زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں تو روزانہ نہار منہ پانی کے اندر کیلشیم ملا کر پینے سے جلدی افاقہ ہوگا اور نشانات ختم ہونے لگیں گے۔ چمڑے کی بنی چیز پر داغ پڑ جائے تو اچھی کوالٹی کی موم بتی لے کر رگڑ لے، جس سے نہ صرف داغ دبے دور ہوگے بلکہ چمڑے میں مزید چمک پیدا ہوگی۔ اخروٹ کے چھلکے کو جلا کر غیر ضروری بالوں پر رگڑ دینے سے غیر ضروری بالوں کی افزائش رک جاتی ہے۔ مستقل رہنے والی شدید کھانسی
پھیپڑوں کے کینسر کی نشانی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، جو انسان ہر مہینے 3 دن تک صبح کے وقت شہد چاٹ لیتا ہے وہ کسی لاعلاج بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا۔ ٹماٹر کو کاٹ کر چہرے پر مساج کرنے سے تھوڑے ہی دنوں میں چہرے کی چائیاں کم پڑ جاتی ہے اور چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ بار بار پیشاب سے تنگی ہونے لگے تو روزانہ 5 کھجوریں کھا کر 1 گلاس دودھ پی جائے، چند دن میں فرق محسوس ہوگا۔ لوکی کھانے سے عقل بڑھ جاتی ہے اور دماغ طاقتور ہو جاتا ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ عام طور پر روزانہ بچے 200 بار مسکراتے ہیں اور ایک نارمل عورت دن میں 60 مرتبہ مسکراتی ہے، جبکہ مرد دن بھر میں صرف 8 بار مسکراتے ہیں۔ ایسے لوگ جو کمزور ہے اور موٹے ہونا چاہے وہ کیلا اور آلو روز 2 عدد کھا جائے۔ چند دن ایسا کرنے سے پریشان کن مرض سے نجات ملے گی۔ پیٹ کے درد میں الٹا لیٹنے سے کافی حد تک سکون حاصل ہوگا۔ گرم پانی میں نمک ملا کر سونے سے پہلے چند منٹ تک پاؤں کو اس میں ڈبو دیں، اس سے بہت سکون ملے گا اور نیند پرسکون آئے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہاتھی واحد ایک ایسا جانور ہے جو زیادہ وزن کے باعث چھلانگ نہیں لگا سکتا؟ ورزش، آرام، سورج، عزت نفس اور دوست اپنے زندگی کے ہر مرحلے پر ان سے جڑے رہے اور صحت مند زندگی سے لطف اندوز ہو۔ بنا ہوا ادرک نیم گرم پانی کے ساتھ لینے سے دائمی نزلہ زکام اور درد سے افاقہ ملتا ہے۔ روزانہ رات 10 سے صبح 4 بجے تک سونا ہمیں سنگین بیماریوں اور قبل از وقت بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے سے دور رکھتا ہے۔ ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ گئی ہے تو سونے سے پہلے اس پر لیموں کا رس لگائیں۔ بنے ہوئے مکی کھانے سے بدن کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بدن کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ پیاز کھانے والے انسان کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ روزانہ چائے زیادہ پینے سے موٹاپا بہت جلدی آ جاتا ہے اور زیادہ چائے بھوک کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ اگر معدے کی گیس کی پرابلم ہو تو گرین ٹی کا 1 کپ بنا کر پی لو۔ جو انسان معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کھانے کے درمیان کبھی بھی پانی مت پیے۔ جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائے۔ کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ دہی اور شہد ملا کر چہرے پر ماسک کی طرح لگانے سے جھریوں میں کمی ہو جاتی ہے۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگے گی۔ ناظرین، لیموں کے رس میں ادرک ملا کر ناپ میں ڈالنے سے پیٹ کی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو برف کی ٹکور کریں، موچ سے فوراً آرام مل جائے گا۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کیرا ڈال کر کھا لیں، ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ فان کے پتوں پر سرسوں کا تیل لگا کر گھٹنوں پر باندھنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے ذہن میں برے خیالات آنا جنم لیتے ہیں۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ جڑتے ہو یا کمزور ہو تو ابلے چاول والے پانی سے سر دھو لیا کرو، بال جڑنا بند ہو جائے گے۔ کمزور بالوں میں طاقت آئے گی اور بالوں کا چمکیلا پن واپس آ جائے گا۔ ٹماٹر کا رس چہرے پر لگاؤ، آپ کا چہرہ تر و تازہ رہے گا۔ اگر چہرے پر چائیوں کے نشانات ہیں تو ٹماٹر کے رس سے ختم ہو جائے گی۔ کیلے کے چھلکے کا گلے پر مساج کرنے سے بن گلا کھل جاتا ہے۔ کچا دودھ پینے سے انسان کا رنگ کبھی سانولا نہیں رہتا۔ جو افراد روزانہ چیری کھاتے ہیں ان کو ہڈیوں اور جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ اگر ہر وقت ٹانگوں میں درد رہتا ہو تو پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ ٹانگوں کا درد عام طور پر جسم میں پانی کی قلت کی وجہ سے آتا ہے۔ پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم کی ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں۔ ناظرین، مہینے میں 1 بار مچھلی کا استعمال کرنا دل کے امراض سے بچاتا ہے۔ مچھلی خون کو جمنے نہیں دیتا۔ ٹھنڈا پانی ہڈیوں کی کمزوری اور معدے کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ اگر دانت خراب ہونے کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہے تو جامن کھانے سے دور ہو جاتی ہے، اور رات کو سوتے وقت منہ سے پانی بہنے کی شکایت ہو
تو جامن اس کو دور کرتا ہے۔ پیشاب کرتے وقت پیشاب میں معمولی جاگ بنتا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر زیادہ جاگ بن رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ پیشاب میں پروٹین خارج ہو رہی ہے، جو گردوں کی خرابی کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ پیشاب میں ماضی کی نسبت زیادہ جاگ بن رہی ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ ناظرین، دارچینی شریانوں میں جمی چکنائی کو صاف کر دیتی ہے، جس سے کولیسٹرول نارمل ہو جاتا ہے۔ خون کو صاف کرتی ہے۔ دارچینی کو پیس کر پاؤڈر بنا لیں۔ روزانہ آدھا چائے والا چمچ کھانے کے 1 گھنٹے بعد پانی کے ساتھ لو۔ اس سے بالوں میں چمک آتی ہے، جلد کی خشکی کو ختم کرتی ہے اور سر کی خشکی کا خاتمہ کرتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی سے غسل مت کریں، اس سے آپ کا جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کپڑے پر تیل کے داغ لگ جائے تو اس کپڑے پر ٹالکم پاؤڈر لگا کر داغ کو اچھی طرح رگڑو۔ تیل ٹالکم پاؤڈر کے اندر جذب ہو جائے گا اور داغ اتر جائے گا۔ روزانہ صبح جلدی اٹھنے سے بدن چست اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ جلدی سونا اور جلدی اٹھنا دماغ کو فریش رکھتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا جسم ہلکا پھلکا رہے اور زیادہ گوشت نہ چڑھے اور موٹاپے کا شکار نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنا رات کا کھانا کم کرے۔ گرم پانی تمام نظام ہضم کی خرابیوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں۔ 3 چیزیں کھانے سے معدے کی گرمی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا: ٹھنڈا دودھ، دہی اور سفید چاول۔ پسی ہوئی ہلدی میں پانی ڈال کر غیر ضروری بالوں پر لگائیں۔ جب خشک ہو جائے تو رگڑ کر اتار لیں، غیر ضروری بال ختم ہو جائے گے۔ اگر آپ کو وہم کی بیماری ہے اور اس کو دور کرنا چاہتے ہو تو ہری سبزیاں زیادہ کھایا کرو۔ روزانہ کریلے کا جوس 1 چمچ پی لینے سے شوگر کی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ معدہ تیزابیت کا شکار ہو تو کریلے کا جوس فائدہ دیتا ہے۔ پاؤں کا درد نہ جا رہا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مالش کیا کرو، درد جیسا بھی ہو ختم ہو جائے گا۔ بدن میں سستی اور تھکاوٹ ہو جائے تو سرسوں کے تیل سے مالش کرنی چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ ہر وقت تیز رہے تو پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ موٹاپے سے بچے رہے اور بیماریاں آپ کو گھیر نہ لے تو کھانا کم کھائیں۔ انگور کھا کر اوپر سے پانی ہرگز مت پیے، ورنہ ہیضہ ہو سکتا ہے۔ پانی زیادہ استعمال کیا کرو، یہ بدن کی چستی میں اضافہ کرتا ہے اور غصے کو ختم کرتا ہے۔ ناظرین، زیادہ انڈے کھانے سے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے اور یہ دمہ پیدا کرتے ہیں۔ شہد کے اندر شفا موجود ہے۔ اگر کوئی شہد ہدیہ کرے تو واپس ہرگز نہ کرے بلکہ ضرور قبول کرے۔ جو لوگ روزانہ 30 منٹ پیدل چل لیتے ہیں ان کو دل کی کوئی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ کھانا کھا کر 20 منٹ پیدل چلنے سے کھانا فوری طور پر ہضم ہو جاتا ہے۔ جو بندہ کیڑا روزانہ استعمال کرتا ہے اس کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ سلاد کے ساتھ کھیرا کھانے سے جسم طاقت سے بھر جاتا ہے۔ ناظرین، آٹے میں دیسی گھی اور ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگاؤ، چہرے کی جھریاں دور ہو جائے گی۔